अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स जुनून पर ज़ोया अलीशा अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चले जी चलते हैं नॉवल की तरफ। चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान। कैसी कैसे अपने शोहर की याद आ गई मेरी अनरोमांटिक बीवी। वो कुर्सी पर बैठते हुए टांग पर टांग रखकर बड़े रोमांटिक अंदाज में पूछ रहा था। मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया है कि आज आप पूरे 7 मिनट लेट हैं और आप अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे। हम्म। तो अब पुलिस वाले की भी इन्वेस्टिगेशन हुआ करेगी। जी बिल्कुल हुआ करेगी। आप मुझे फौरन बताएं कि आप पूरे 7 मिनट लेट क्यों हैं। मैं ज़रा अपनी नफरी का दिमाग ठीक कर रहा था और आज पूरा चार्ज मेरे हाथ में आ चुका है तो इसलिए देर हो गई। वो सब तो ठीक है मगर आप पूरे 7 मिनट लेट हुए हैं। इसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। मिरहा को हंसी आ रही थी अपनी एक्टिंग पर जिसे वो बमुश्किल रोक रही थी। जी मैम, मैं 10 मिनट में आपके हजूर हाजिर हो जाऊंगा। फिर आप जो भी सज़ा देंगी ये बंदा नाचीज़ खुशी खुशी कबूल कर लेगा, मगर बशर्त है कि सज़ा मेरी पसंद की होनी चाहिए। शामिर को मिरहा का यूं मजाक करना बहुत अच्छा लग रहा था। जी नहीं, सज़ा तो सज़ा होती है और वो देने वाले की मर्जी होती है कि वो किस तरह की सज़ा देना चाहता है। ऐसी कोई भी डिमांड आप मुझसे नहीं कर सकते। वो तो मेरी जान, मैं घर आकर बताऊंगा कि मैं डिमांड कर सकता हूँ या फिर और भी कुछ कर सकता हूँ। आपको सज़ा देने का पूरा हक है, मगर मुझे बहुत सख्त सज़ा चाहिए क्योंकि मुझे लगता है मैंने गलती बहुत बड़ी की है, तो सज़ा भी धमाकेदार होनी चाहिए। मीर, आपको पता है कि आप बहुत बेशर्म हैं, इसलिए मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। मिरहा ने शामिर के गोल गोल बेबाक अल्फाजों को समझते हुए शर्म से लाल होकर ठक से फ़ोन बंद कर दिया। कबूतर अगर अपनी आंखें बंद भी कर ले तो आने वाला खतरा टल नहीं जाता। फोन बंद करने से कुछ नहीं होगा। प्लीज मैम, मेरे लिए ये कड़ी सजा तैयार रखिएगा, नहीं तो फिर मैं खुद अपनी सजा के लिए तैयार रहना। शाहमीर का मैसेज पढ़कर मिरहा पछता रही थी कि इसे क्या जरूरत थी जानबूझकर शेर के मुंह में हाथ डालने की। इसे पता था कि अब तो वो अपना मूड सजा के लिए ही बनाकर घर आएगा। वैसे भी मीरव की टेंशन की वजह से दोबारा शामिर को अपनी मोहब्बत में मिरहा पर बरसाने का मौका ही नहीं मिला था, क्योंकि वो दिमागी तौर पर बहुत परेशान था। अब जबकि मीरव की हालत काफी बेहतर थी, ऊपर से मिरहा की बातों ने शामिर के सोए हुए सारे जज्बातों को जगा कर रख दिया था। अब तो मिरहा की शामत पक्की थी। खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑर्डर करके शहर से मंगवा लिया है। आते हुए ले आऊंगा। फ्रेश होकर मेरे फेवरेट कलर का ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ। आई लव यू मेरी जान, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा शोहर एएसपी शामिर मलिक। अगर मुझे कुछ देर की इजाजत हो तो मैं जाकर अहमद और तुम्हारे लिए दिए गए नाम के मुताबिक इस चालाक लोमड़ी का निकाह करवाऊं, क्योंकि सब मेहमान नीचे इकट्ठे हो चुके हैं। रोमान शाह ने तैयार होकर जाने की मीरब से इजाजत मांगी। इजाजत है, जा सकते हैं, मगर पहले मेरे पास आए। मीरब की टांग में चोट लगने की वजह से मीरब बेड से खुद को ज्यादा उठ नहीं सकती थी, इसलिए हर छोटे बड़े काम के लिए वो अपने शाह को अपने पास बुलाती। रोमान शाह ने ब्लैक कलर का शलवार कुर्ता पहना हुआ था, जिसमें इसका गोरा रंग कहर ढा रहा था। हालांकि रोमान शाह ने कुछ खासी तैयारी नहीं की थी, मगर घर में निकाह के लिए आए हुए मेहमानों की वजह से सिर्फ फ्रेश होकर ब्लैक कलर का कुर्ता शलवार पहन रखा था। इसकी सादगी में इसकी खूबसूरती कयामत ढा रही थी। जी, क्या हुक्म है। बंदा नाचीज के लिए रोमान शाह के कफ की स्टड बंद करते हुए मुस्कुरा रहा था। इतना दूर नहीं, मेरे पास आए। मीरब जो कि बेड पर लेटी हुई थी, पास खड़े होकर रोमान शाह को हाथ के इशारे से अपने पास होने का कह रही थी। जाने शाह, थोड़ा सब्र कर लो, मैं बस निकाह वाला काम निपटा कर आ जाऊं, इसके बाद जितना कहोगे नजदीक आ जाऊंगा। रोमान खुद को बड़ा मासूम प्रेजेंट करवाते हुए अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांधकर अपनी इज्जत बचाने वाली एक्टिंग करते हुए बोला। मीरब शर्म से लाल पड़ गई थी। इसे अंदाजा नहीं था कि इसे शाह की बात का ये मतलब निकालेगा। शाह, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। आप फजूल के वहम अपने दिमाग में मत पालें। मैं आपको अपने पास इसलिए बुला रही थी कि मैं आपको अगला टीका लगा सकूं। अब आप इतने खूबसूरत लग रहे हैं। अगर जाते जाते वो चालाक लोमड़ी आपको नजर लगा के चली गई तो। मीरब ने अपनी सफाई में बोलते हुए कहा, मगर इसके चीक्स शर्म इतने ब्लश कर रहे थे
کہ شاہ کو اپنے جوک پر ہنسی آنے لگی تھی۔ اوکے اوکے، مجھے لگا کہ شاید میری بیوی کا رومانس کا موڈ ہو رہا ہے۔ میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ رومان شاہ میرف کے پاس بیٹھتے ہوئے گھبرانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، جی نہیں، میرا آپ کی طرح ہر وقت رومانس کرنے کا موڈ نہیں ہوتا۔ اس وقت کے شوق اس وقت کے شوق آپ کے ہیں اور آپ کو ہی مبارک ہو۔ میرا بلش کرتی ہوئی گالوں سے منہ بسوڑ کر اپنی آنکھ میں چھوٹی انگلی سے کاجل لگا کر شاہ کے کان کے پیچھے لگا کر اپنا ہاتھ پیچھے کر چکی تھی۔ یہاں پر تو مجھے نظر لگنے کا خطرہ ہی نہیں تھا۔ خطرہ تو مجھے یہاں پر ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں پر نظر لگ جائے گی۔ تم جلدی سے ادھر نظر کا ٹیکا لگاؤ۔ رومان شاہ نے اپنے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے بڑے مسکرائے انداز سے کہا، ٹھیک ہے، ابھی لگا دیتی ہوں۔ میرب نے اپنی آنکھ سے کاجل لیتے ہوئے رومان شاہ کے لبوں پر کاجل لگا دیا۔ اب وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ رومان شاہ کو کون سا نظر کا ٹیکا لگانے کی بات کر رہا تھا۔ اب وہ اپنے جوک پر دانت نکال کر کہہ کے لگاتی ہوئی ہنس رہی تھی، اچھا جی، میری بلی مجھے میاؤں، اب بتاتا ہوں تمہیں کہ شوہر کیسے نظر اتارتے ہیں۔ رومان شاہ اس کے دونوں ہاتھ جو اپنے چہرے پر رکھ چکی تھی، کیونکہ اسے بھی پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ رومان شاہ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اوپر کی طرف پن کیے تھے۔ اپنے مضبوط ہاتھوں سے انگلیاں اس کی نازک کانچ جیسی انگلیوں میں پوری طرح سے پھنساتے ہوئے اسے تکیے پر پن کر چکا تھا۔ وہ اس کے نازک سے لبوں پر جھکا ہوا میرب نے اپنا چہرہ ادھر ادھر کر کے بچنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر رومان شاہ کی پکڑ سے بچنا میرب کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ اپنے آتشی لب زبردستی میرب کی پنکھڑیوں پر رکھ کر ان کو اپنی قید میں لے گیا۔ میرب کو شاہ کو تڑپانے کی اچھی خاصی سزا مل رہی تھی۔ وہ میرب کے لبوں کی نمی کو اتنی شدت سے اپنے اونڈیل رہا تھا کہ میرب مچلنے لگی تھی۔ میرب کا سانس لینا تک مشکل کر دیا تھا۔ دشمن جان ہے۔ ابھی تو وہ میرب کی جان کو اور بھی مشکل میں ڈالتا اگر اسے نیچے جا کر نکاح کروانے کی جلدی نہ ہوتی۔ وہ جب پیچھے ہٹا تو رومان شاہ کی خود کی بھی سانس اکھڑی ہوئی تھی، جس کو بحال کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کھلکھلا کر مسکرا رہا تھا، کیونکہ اس کی جوسی پنکھڑیوں کا ذائقہ بھی ابھی تک اس کے لبوں پر تھا۔ میرب نے ہاتھ چھوٹتے ہی شاہ کے سینے پر 2-3 مکے زور سے برسائے تھے۔ ایسے بھی کوئی کس کرتا ہے؟ مجھے سانس نہیں آ رہی تھی، وہ غصے سے بولی۔ مجھے تو ایسے ہی کس کرنے میں مزہ آتا ہے، ویسے بھی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہارے ان نازک لبوں پر پنکھڑیوں میں اتنا نشہ ہے کہ میں مدہوش ہو جاتا ہوں اور مجھ معصوم سے پیچھے ہٹا نہیں جاتا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ سارا قصور میرا کی خوبصورت پنکھڑیوں کا بنا رہا تھا۔ شاہ چلے جائیں ورنہ میں آپ کے ساتھ کچھ کر نہ بیٹھوں۔ میرب کے لب پر کٹ لگنے سے میرب کو جلن سی محسوس ہوئی تو اس نے اپنی انگلی سے اپنے ہونٹ کو ٹچ کرتے ہوئے انگلی کو دیکھا تو اس پہ ایک ننھی سی بوند کی دیکھ کر میرب بھڑک اٹھی تھی۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم کچھ کر کے دکھاؤ۔ میں ذرا نکاح والے معاملے سے فارغ ہو کر آتا ہوں، تم خود کو تیار کرو۔ شاہ بہت گندے ہیں۔ وہ شاہ کے پیچھے زور سے تکیا پھینکتے ہوئے اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ کچھ دیر ویٹ کرو، ابھی واپس آتا ہوں، پھر بتانا کہ میں کتنا گندا ہوں اور کتنا اچھا۔ آرام سے بیٹھ کر اس مدعے پر بات کریں گے۔ وہ میرب کی حالت پر ہنستے ہوئے روم سے جا رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ میری ٹانگ میں بہت درد ہے، میرب نے اونچی آواز میں وارننگ دی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں جہاں سے نظر کا ٹیکا لگوایا ہے وہیں سے کام کر کے چلا لوں گا۔ تمہاری معصوم آنکھ کو میں کنٹینیو تکلیف نہیں دوں گا۔ رومان شاہ کس کی بات کر رہا تھا؟ وہ ہنستے ہوئے روم کا دروازہ کھول کر جا چکا تھا، جبکہ میرب ابھی تک سی کرتی ہوئی اپنی ہونٹ کو سہلا رہی تھی۔ شاید اس کا شاہ کچھ زیادہ ہی سختی کر گیا تھا، کیونکہ کٹ تھوڑا گہرا لگنے کی وجہ سے میرب کو ہلکا سا درد بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر یہ درد اتنا میٹھا تھا کہ میرب ہلکے سے مسکرا دی تھی۔ احمد کے گھر والے مہک کے لیے ویڈنگ سوٹ لے کر آئے تھے۔ رومان شاہ کی دھمکیاں دینے کے بعد بمشکل مہک نے سوٹ پہنا تھا۔ اگر تم نے باہر آ کر کسی بھی طرح کا تماشا کیا تو باہر قسم سے مہک میں نے تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ اچھا ہے تم مجھے شوٹ کر دو، ویسے بھی زبردستی کروا کر تم مجھے شوٹ ہی کر رہے ہو۔ مہک تم چاہتی کیا ہو؟ اچھا خاصا خوبصورت ویل ایجوکیٹڈ لڑکا مل رہا ہے، اوپر سے وہ تمہیں پیار بھی کرتا ہے جس کے تم بالکل بھی لائق نہیں ہو۔ اس سے زیادہ تمہیں کیا چاہیے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ رومان شاہ چلاتے ہوئے اس وقت مہک کے کمرے میں اکیلا موجود تھا، کیونکہ مہک باہر آنے کو تیار نہیں تھی۔ مہک کی ماں نے رومان شاہ کے جا کے منت کی تھی کہ اس بدنماک لڑکی کو کسی بھی طرح سے باہر لے کر آئے۔ مجھے تم چاہیے اور رومان شاہ صرف تم۔ کر لو مجھ سے نکاح۔ کیوں اتنے ضدی ہو گئے ہو تم؟ ایسے کبھی نہیں تھے تم تو مجھ پر مرتے تھے، آج کیوں تم مجھ سے دور بھاگنے کے لیے مجھے کسی اور کے گلے باندھ رہے ہو؟ مہک دلہن بنی بھاگتی ہوئی اچانک رومان شاہ کے سینے سے آن لگی تھی
और रोमान चांद के इसकी कमर में हाथ डालकर जबरदस्ती इसके सीने से लगकर रो रही थी। डिस्गस्टिंग, पागल हो गई हो? रोमान शाह ने जोर से धक्का देते हुए महक को खुद से दूर किया। हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुम्हारे प्यार ने मुझे पागल कर दिया है। क्या करूं मैं? तुम किसी भी तरह तो मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। महक सचमुच इस वक्त पागल लग रही थी। तुम अहमद से शादी कर लो, मुझे यकीन आ जाएगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और मेरी इज्जत रखने की खातिर तुमने चुपचाप अपना घर बसा लिया। रोमान शाह ने इसके पागल अंदाज को देखते हुए अपना लहजा थोड़ा नरम कर लिया। साफ साफ लफ्जों में कहो कि तुम किसी भी तरह मुझे इस घर से दफा करना चाहते हो। जब कुछ भी अच्छी तरह से पता है तो फिर बार बार मेरे अल्फाजों को बेइज्जत क्यों होना चाहती हो? आज मुझे मीरब की किस्मत पर रश्क आ रहा था। आज रश्क आ रहा है जिससे तुम इस कदर इश्क करते हो कि आज तुम्हें महक नजर नहीं आ रही, जिस पर तुम बचपन में मर मिटने को तैयार थे। आंसू की भीगी हुई आंखों से वो हिचकियों से रोते हुए बोल रही थी। इन सब फजूल बातों का अब कोई मतलब या मकसद नहीं है। बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं, चुपचाप आ जाओ महक, वरना मैं ऐसा कुछ कर गुजरूंगा कि जिसका पछतावा चाहे सारी जिंदगी मुझे रहे। मगर तुम्हारा किस्सा तो हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तुमने जितना कुछ कर लिया है इससे ज्यादा सहने की मुझ में तो हिम्मत नहीं है। रोमांचा के लहजे और आंखों में इतना कहर था कि महक का पूरा वजूद लरज गया। अब रोमांचा के हाथों से गोली खाकर मरने से तो ज्यादा बेहतर था कि वो निकाह करके अहमद के साथ चली जाए। महक चाहे जितना मर्जी रोमांचा के इश्क में मुब्तला हो, मगर इसे अपनी जान बहुत अजीज थी। वो कभी भी रोमांचा के हाथों से मरना तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए अब सिवाय अहमद के निकाह करने के इसके पास कोई और चारा नहीं था। अहमद की फैमिली के अलावा शाहजेब और डॉक्टर हुमा आए थे। ज्यादा लोगों को निकाह में मदऊ नहीं किया गया था। बड़ी सादगी से निकाह होने के बाद महक को अहमद के फूलों की सजी हुई गाड़ी में बिठा दिया गया। रोमान शाह ने अहमद को अपने पास बुलाया। तुम्हें तुम्हारी बीवी की खूबियों से बहुत अच्छी तरह मैं तुम्हें आगाह कर दिया है। इन सब खूबियों को जानने के बाद भी अगर तुम इसके साथ निकाह करने के लिए खुद राजी हुए हो, और अगर अब निकाह के बाद तुमसे तुम्हारी बीवी संभली ना गई, तो लानत है तुम्हारे मर्द होने पर। पहले तुमसे अपनी गर्लफ्रेंड अरीशा नहीं संभाली गई, मगर अब ये तुम्हारी बीवी है। इसको लगाम डाल के रखना, जैसे मर्जी रखो, मगर इसे कायदे कानून सिखाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। रोमान शाह ने साफ साफ लफ्जों में अहमद से ये कहा था। वो अपनी बीवी पर हक जमाकर इससे इसकी हदूद दिखा दे। मेरा मेरे पंजाबी यार, कभी थोड़े अल्फाजों को तमीज से भी बोल लिया करो। अहमद ने हंसते हुए रोमान शाह के से कहा, क्योंकि रोमान शाह के सीधे साफ खरे जुमलों को वो लोग आदी थे। शाहजेब और अहमद को पता था कि रोमान शाह अपनी बात हमेशा साफ सुथरे अल्फाजों में ही बयान करता है, इसलिए ये इनके लिए कोई हैरानगी की बात नहीं थी। जनाब, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता चल गया है कि मेरी बीवी अड़ियल दिमाग है। ये बात अगर तुम मुझे ना भी बताते तब भी मुझे पता था, क्योंकि तुम्हारे खानदान से है तो इसका अड़ियल होना तो लाजिम है। आखिर को तुम्हारी ही कजन है। रुमान शाह के अड़ियल होने का अहमद मजाक से ताना मार रहा था। अब तुम चुपचाप चले जाओ, यहाँ के जूते खाकर जाने का इरादा है। रुमान शाह ने आंखें दिखाते हुए कहा। जा रहा हूँ अब। तुम मेरे साले बन गए हो, तमीज से पेश आया करो। जाते जाते अहमद भी अपनी कमीनगी हरकत करके गया था। रोमान शाह जाते जाते हुए इसकी कमर पर कस के मुक्का जड़ कर दिया था, साले वाली बात पर। हालांकि रोमान इसे सारी हकीकत से आगाह कर चुका था, फिर भी अभी जानबूझकर करते हुए वो दांत निकालते हुए इसे साला बोलकर गया था। मिरहा मिरहा शामिर का फेवरेट ब्लू कलर पहनकर बहुत खिली खिली और खूबसूरत लग रही थी। शामिर ने पहली बार इसे अपने मनपसंद कलर को पहनकर तैयार होने के लिए कहा था। मिरहा को इस बात की बहुत खुशी थी कि वो अपने मीर के लिए तैयार हो रही है। ब्लू कलर की कैपरी के साथ सेम कलर का नॉर्मल सा कुर्ता और डिजाइनर दुपट्टा लेकर वो बहुत नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। बालों को सेट करके इसने खुला जोड़ा कर रखा था, खुला छोड़ रखा था। मेकअप के नाम पर मस्कारा और लाइट से लिपस्टिक लगाई हुई थी। मेरा खुद को भी ज्यादा मेकअप का शौक नहीं था। शामिर भी ज्यादा मेकअप को पसंद नहीं करता था, इसलिए इसने अपने मीर से मेकअप बहुत लाइट किया। कानों में गोल्ड के छोटे छोटे इयररिंग पहने हुए थे। अपनी फाइनल लुक आईने में देखते हुए मेरा खुद ही शर्मा गई, क्योंकि काफी दिनों बाद वो तैयार होकर काफी खुश थी। इतने में बाहर का डोर बजा।
وہ भागती हुई बिना पूछे दरवाजा खोल चुकी थी। इसे लगा शायद मीर आया है, क्योंकि इसके आने का वक्त हो चुका था। शामीर ने तकरीबन 10 मिनट का कहा था और तकरीबन 10 मिनट से ज्यादा का टाइम हो चुका था। इसे कंफर्म था कि शामीर ही आया है। इसे इसलिए बिना आवाज दिए ही दरवाजा खोल दिया। माशाल्लाह, एसीपी ने घर में तो पटाखा रखा हुआ है। इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर खामखा आधी रात तक थाने में सवार होता रहता है। कितना बदनसीब शख्स है। कौन है? कौन हो तुम लोग? पीछे हटो। दो तीन लंबे चौड़े मस्टंडे जो दरवाजे पर खड़े हुए अपनी मूंछों को ताव दे रहे थे। शैतानी इनके चेहरों से साफ झलक रही थी। इनके भयानक चेहरों से इनके इरादे साफ नजर आ रहे थे कि वो किस नेक इरादे से नहीं आए। मीरा जो अपनी एक्साइटमेंट में दरवाजा खोल बैठी थी, अब वो दरवाजे को धक्का देकर जबरदस्ती बंद करने की कोशिश कर रही थी, जो कि लंबे चौड़े मुस्टंडे नाकाम बना चुके थे। इनके धक्का देने से मीरा जो दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रही थी, जमीन पर जा गिरी थी। खूबसूरत दिलनशीन गुड़िया, क्यों खुद को हलकान कर रही हो? तुम्हारे नाजुक हाथ इस तरह के दरवाजे बंद करने के लिए नहीं हैं, बल्कि मखमली स्टेज पर बैठकर हम जैसे शहजादों का दिल बहलाने के लिए बनी हो तुम। वो लड़के कदम उठाते हुए मूंछों को ताव देकर घर के अंदर दाखिल हो रहे थे। प्लीज चले जाएं यहाँ से। मेरा जमीन से पीछे के जानिब स्क्रोल करती हुई कांप रही थी। वो डरे हुए रो रही थी। मेरा तो पहले से ही एक बहुत डरी हुई और सहमी हुई लड़की रहने वाली थी, जिस डर को अपनी मोहब्बत से शामिर ने बड़ी मुश्किल से कम किया था। मगर आज इन गुंडों के इरादों देखकर मिरा को अपने बचपन की वो सहमी हुई मिरा याद आ गई। एक लड़के ने आगे बढ़कर मिरा की कलाई थाम कर इसे झटके से खड़ा करते हुए कहका लगाकर हंसते इसे अपनी जानिब खींचा। मिरा अपना तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए इसके साथ आ टकराई थी। वो इस बदतमीजी पर उतर आया था कि मिरा को अपनी बाहों में कसने की कोशिश कर रहा था, जबकि मिरा रोती हुई इसे धक्के मार रही थी। कहाँ जा रही हो मेरी जान? एक तो एसीपी ने इतनी खूबसूरत बीवी को अंदर घर के अंदर छुपा के रखा है। वो इतनी खूबसूरत चीज को इस तरह छुपा कर रखता है। इन लड़कों का शैतानी हंसना मेरा को लरसने पर मजबूर कर रहा था। एक तो इतनी मुश्किल से इतनी खूबसूरत चीज हाथ लगी है और तुम यूं मछली की तरह मेरे हाथ से फिसल रही हो। आज तो तुम्हारे डेरे की रौनक आज तो तुम हमारे डेरे की रौनक बनोगी जाने मन। इस लड़के ने शायद शराब पी रखी थी। इसके मुंह से आती हुई बदबू से मिरा ने अपने नाक पर हाथ रख लिया। वो लड़का शायद का सर सबका सर को लग रहा था, क्योंकि बाकी इसके पीछे खड़े हुए इसे देखकर खुश हो रहे थे। मगर बदतमीजी सिर्फ वही लड़का कर रहा था जो देखने में काफी खूबसूरत और किसी अच्छे घर का मालिक लग रहा था। प्लीज मुझे छोड़ दें। मैं आपका क्या बिगाड़ा है? क्या दुश्मनी है आप मेरे साथ? मेरा कांपते होठों के साथ रो रही थी, जिससे इसका खूबसूरत रोता हुआ हुस्न इस लड़के को भी और अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रहा था। ना तो हमारी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी है और ना ही तुमने हमारा कुछ बिगाड़ा है। दुश्मनी तुम्हारे शौहर के साथ है और हमारा सब कुछ बिगाड़ भी तुम्हारा शौहर ही रहा है। हम तुम्हें सजा देने आए थे ताकि तुम्हारे शौहर को तड़पा सके, मगर तुम तो इतनी खूबसूरत हो कि तुम पर तो चौधरी खुरम का दिल आ गया है। अब तो तुम मेरे डेरे की जीनत बनोगे। मैं तो तु, मैं तेरे शौहर को सजा देना चाहता था, मगर तुम्हारा हुस्न तो मेरे लिए ही सजा बन गया है। वो शैतानी मुस्कुराहट लिए गंदी नजरों से इसे देख रहा था। मिन्हा को जबरदस्ती कांधे पर उठाकर इसे अपनी गाड़ी में डाल दिया। मिन्हा रो रही थी। वो इसके कमर पर जोर से अपने हाथों के मुक्के मार रही थी, मगर वो नशे की धुत में इस मासूम की हथेलियों के थप्पड़ों से खुश हो रहा था। गांव की कुछ औरतें ये सब देख चुकी थी, मगर कोई भी मिन्हा की मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि वो गाड़ी के चौधरी का बेटा था। गांव वाले तो अपनी बहू बेटियों की इज्जत की रखवाली नहीं कर पाते थे। वो बेचारे मिराह की क्या मदद करते? मगर इन्हें इस बात का बहुत दुख था कि वो एसीपी की बीवी की हिफाजत नहीं कर पा रहे। वो रोती हुई मिराह को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर वहां से ले जा चुकी थी। इनके जाने के कुछ देर ही बाद शामिर बहुत अच्छे मूड में खाना लेकर घर आया। जिसने जैसे ही जीप घर के बाहर रोकी, गांव की कुछ औरतें और कुछ मर्द तेजी से भागते हुए इसके पास आए और इसे बताया कि भाभी को चौधरी का बेटा खुरम जबरदस्ती उठाकर ले गया है। व्हाट? कब? शामिर ने चीखते हुए पूछा। सर जी, बस अभी आपके आगे आगे ही वो भाभी जी को गाड़ी में डालकर ले गया है। इसके साथ 4-5 इसके मस्टंडे दोस्त भी थे। शामिर जल्दी से वापस जीप में बैठ गया। गुस्से से इसके माथे पर बेशुमार बल पड़ रहे थे। वो जीप को उड़ाता हुआ वहां से निकला। इसने फौरन से अपने फोन की लोकेशन ऑन की थी, क्योंकि मिरा के हाथ में पहना हुआ ब्रेसलेट जिस पर एक चिप थी, वो जब
चिप शामिल के मोबाइल से कनेक्ट थी, जिसने उसे मिरा की लोकेशन का पता लगाने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई थी। लोकेशन के मुताबिक वो लोग 10 मिनट के फासले पर थी। वो लोग अभी शायद गाड़ी में ही मौजूद थे क्योंकि लोकेशन का फासला कम ज्यादा हो रहा था। शाहमीर ने अपनी नफरी को फौरन अलर्ट करते हुए अपनी लोकेशन भेजी थी। मिधा मेरी जान, बस कुछ देर पेशेंट रखना। तुम्हारा मीर अगले ही चंद मिनटों में तुम्हारे पास होगा। भरोसा रखना मेरी मोहब्बत पर। मुझे पता है इस वक्त तुम बहुत दिमागी तौर पर किस कंडीशन से गुजर रही होगी। शामीर अकेले में खुद से बातें करता हुआ तेज रफ्तार से अपनी जीप को उड़ाता हुआ ले जा रहा था। परेशानी से इसके माथे पसीने की बूंदें नमदार हो रही थी। शामीर की नजर मुसलसल अपने मोबाइल की लोकेशन पर थी। अब इनकी गाड़ी रुक चुकी थी क्योंकि एक ही जगह की लोकेशन शो हो रही थी और शामीर की नफरी भी इसकी जीप से कुछ ही दूर पर थी। इसकी नफरी मुसलसल शामीर के राब्ते में थी। महक और अहमद गाड़ी में अकेले थे। महक ने फितरत से रोमान शाह इसे अच्छी तरह आगाह कर चुका था, इसलिए अहमद ने रिस्क न लेते हुए अपने लिए एक हनीमून स्वीट बुक करवाया था। अहमद नहीं चाहता था कि पहले ही दिन महक का इंप्रेशन घर वालों पर गलत पड़े, क्योंकि वो महक के मिजाज से फिलहाल बिल्कुल वाकिफ नहीं था। आप कंफर्टेबल हैं? महक जो गुस्से भरी हुई चुपचाप बैठी हुई अपने हाथों को मरोड़ रही थी। अहमद के पूछने पर महक ने खा जाने वाली नजरों से अहमद की जानिब देखा था। क्या मैंने कोई गुस्ताखाना जुमला बोल दिया है जो आप यूं डराने वाली नजरों से मेरी तरफ देख रही हैं? अहमद ने अपनी आदत से मजबूर मजाक किया। अभी पूछ रहे हैं हूँ कि क्या मैं कंफर्टेबल हूँ या नहीं। निकाह करने से पहले मुझसे पूछा था कि क्या तुम मुझसे निकाह करने के लिए रजामंद भी हो या नहीं। महक ने मुंह खोला तो तड़क तड़क करती हुई इसकी जुबान से अहमद को पता चल गया था कि वो रोमान शाह की बातें काफी हद तक सच थी। इस बंदी को काबू करना काफी मुश्किल काम था। तुमने जो कुछ मीरत भाभी के साथ किया है, इसके बाद तो तुमसे पूछने का मौका भी रोमान शाह ने नहीं दिया। अगर मौका मिलता तो जरूर तुमसे पूछता कि तुम मुझसे निकाह करने के लिए राजी हो या नहीं। अहमद का मूड भी मजाक वाला ही था। ओहो, तो आप समझी कि वो अपनी बीवी की तारीफों के पुल पहले से ही तुम्हारे सामने बांधकर मुझे जालिम, बेहिस और बदतमीज साबित करने के बाद इसने मेरा निकाह तुम्हारे साथ करवाया है। महक ने गुस्से से भरी आवाज में अपने जुमलों को तरतीब देने की कोशिश की। रुमान शाह ने जो भी कहा, इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुमसे निकाह की हामी अपनी खुशी से भरी थी, क्योंकि मुझे तुम पसंद थी। तुम्हारा गुजरा हुआ कल सब कुछ पीछे रह गया। मुझे तुम्हारी माजी से कोई लेना देना नहीं है, बशर्त यह कि तुम हमारी आने वाली जिंदगी को अच्छे नजरिए से देखो और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा हमसफर साबित होऊंगा। अहमद ने तब अहमद ने पुरतहम्मुल लहजे से महक को समझाने की पहली कोशिश की थी। तुम्हारी इतनी लंबी चौड़ी तकरीर का सिर्फ मेरे पास एक जवाब है, और वो ये कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा निकाह तुम्हारे साथ जबरदस्ती करवाया गया था, और जहां तक मुझे लगता है कि तुम इस बात से तुम अच्छी तरह से वाकिफ होगे, इसलिए मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद मत रखना। जितना जितनी मुझसे उम्मीदें लगाओगे, इतनी ही बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा, क्योंकि मैं ना तो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और ना ही मुझे तुम्हारी इन लच्छेदार बातों में उलझना है। महक का अंदाज इंतहाई बदतमीजी वाला था। महक, तुम्हें अंदाजा है कि तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो। मेरे ख्याल से तुम्हें यह बताने की जरूरत तो नहीं है कि हमारे मजहब में शोहर का क्या रुतबा और मकाम है। मैं इस तरह के जुमले अभी तुमसे बोलना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हें पूरा मौका देना चाहता हूँ कि तुम स्टेबल हो सको। मगर तुम जिस तरह की जुबान मुझसे इस्तेमाल कर रही हो, डिस्कस्टिंग। इससे तुम बिल्कुल भी एक पढ़ी लिखी और बाशऊर लड़की नहीं लग रही। किसी भी रिश्ते को बनने के लिए इस वक्त दरकार होता है इसके लिए वक्त दरकार होता है, और मेरे ख्याल से हमें अपने रिश्ते को वक्त देना चाहिए, जो तुम्हारी तरफ से शदीद जबरदस्ती है। मगर मैंने बहुत दिल से और खुशी से इस रिश्ते को कबूल किया है। अहमद महक को बहुत अच्छे अंदाज से समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो अपने रिश्ते की शुरुआत में किसी भी तरह की बदमज़गी नहीं चाहता था। मगर एक बात सच थी, इसे जितना सोचा था ये रिश्ता इसके लिए और इससे कहीं ज्यादा टफ सिचुएशन पैदा करने वाला था, जिसका इसे चंद मिनटों बाद ही अंदाजा होने लगा था। शाह, कहाँ हैं आप? नीरव ने काफी देर बाद रोमान शाह का नंबर डायल किया।
बस मैं थोड़ी देर में ऊपर आ रहा हूँ, वो सिर्फ एक ज़रूरी कॉल सुन रहा था। महक की रुखसती के बाद रोमान शाह को तुर्की वाले अधूरे प्रोजेक्ट के मसले के लिए फ़ोन आया था। वो इसे सुनने के लिए वही गार्डन में एरिया में ही खड़ा हो गया था, इसलिए इसे मीरब के पास जाने के लिए देर हो गई थी। मुझे तो लगा कि शायद आप महक के साथ ही चले गए हों, जो आने में इतनी देर हो गई है। मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। मीरब के गुस्से से भरी हुई आवाज़ शाह के कानों में पड़ी तो शाह फौरन फ़ोन कान को लगाए बड़े-बड़े कदम लेता हुआ सीढ़ियाँ फलांगते हुए अपने रूम तक पहुंचा। सॉरी जान, कॉल थोड़ी लंबी हो गई, तो मेरे ज़हन में नहीं रहा तुम रूम में अकेली हो। और रोमान शाह ने रूम का दरवाज़ा खोलते ही फ़ोन कट करके अपनी जेब में डालते हुए अपनी गलती का इतराफ़ किया। मीरब का सूजा हुआ मुंह देखकर रोमान शाह को अंदाज़ा हो गया था कि इस मिस का मूड ज़्यादा ख़राब है। वो इस वजह से इसका लेट होना था और वजह इसका लेट होना था। आपको मेरा ज़रा भी एहसास नहीं है और ना ही आप मुझसे प्यार करते हैं। अगर प्यार करते होते तो आपको मेरी फ़िक्र होती। मैं कब से रूम में अकेली पड़ी हुई आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे वॉशरूम में जाना था। मुझसे उठा भी नहीं गया। उठने के चक्कर में मैं बेड से गिर गई थी। मीरा की आंखों में आंसू थे और वो रो रही थी। इसे अपने शाह पर गुस्सा भी था। इसके पाँव में गिरने की वजह से दर्द भी हो रहा था। आई एम सॉरी मेरी जान। तो मुझे फ़ोन कर देती, मैं फ़ोन फ़ौरन आ जाता। मुझे फ़ोन करते हुए टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ, वरना तुम्हारा शाह ऐसी कोताही कभी नहीं कर सकता। और ये कैसे बोल दिया कि मेरी जान, तुम्हारा शाह तुम्हारी फ़िक्र नहीं करता और ना ही तुमसे प्यार करता है। तुम शाह की जान हो, मेरी गलती की सज़ा देने का हक है। मगर मेरे प्यार पर शक करने का नहीं। वो जल्दी से मीरव के पास बैठ गया। अपने हाथों से इसके आंसू पोंछकर इसे बड़े प्यार से चुप करवा रहा था। इसको बेड पर उठाकर बिठा दिया। इसे अपने मजबूत बाजू में कसते हुए शाह ने इसे मजबूत सीने में छुपा लिया। मीरव के गिरने का दर्द शाह के चेहरे पर नजर आ रहा था। वो अपनी नाराजगी का इजहार शाह के सीने में मुझ को छुपाए रोकर कर रही थी। जाने शाह, क्या मुझसे गलती की माफी नहीं मिल सकती? तुम्हारे ये आंसू मेरे दिल पर गिर रहे हैं। आपको पता है कि मुझसे चला नहीं जाता, फिर भी आपने आने में इतनी देर कर दी। वो सू करके रोती हुई बोली। मेरी जान, अब माफी मांग तो रहा हूँ। एक बार माफ कर दो। आइंदा कभी अपनी जान को इस तरह देर तक नहीं छोड़कर जाऊंगा, जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाओगी, प्रॉमिस। बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, ज्यादा दर्द नहीं हो रहा, मगर गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था, इसलिए मुझे रोना आ गया। मीरब ने बड़ी मासूमियत से अपने सच का इतराफ किया। ओहो, मेरी जान को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मुझे तो पता नहीं था। आज के बाद गलती से भी गलती नहीं करूंगी। आज के लिए माजरत। अब बताओ, बंदा अपनी बेगम की खिदमत करने के लिए क्या कर सकता है? मुझे वॉशरूम में लेकर चलें। जी जनाब, अभी लेकर चलता हूँ। रोमान शाह ने मीरब को अपनी बाहों में उठाकर इसके चीक्स पर लबों से हल्की सी छेड़खानी करते हुए इसे वॉशरूम के अंदर पहुंचा दिया। अब आप जाएं, यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? रोमांच अपने सीने पर हाथ बांधे हुए खड़ा था। मैं तो सोच रहा था कि मैं यहीं पर खड़ा रहता हूँ। हो सकता है मेरी बेगम को मेरी जरूरत पड़ जाए और मैं अपनी बेगम की खिदमत में जल्दी हाजिर न हुआ तो मेरी बेगम फिर से नाराज हो जाएगी। जी नहीं, आप बाहर जाए। मैं आप यहाँ पर खड़े नहीं रह सकते। और आपकी बेगम हर छोटी छोटी बात पर नाराज नहीं होती। मीरब ने आंखें दिखाते हुए रोमांचा को बाहर जाने को कहा। सोच लो, मैं तो हाजिर हूँ। अगर कहोगे तो तुम्हें शॉवर भी दिलवा दूंगा। रोमांचा का मूड काफी शौक और रोमांटिक हो रहा था। जी नहीं, आपको इतनी लंबी चौड़ी जहमत करने की जरूरत नहीं है। आप जाएं, और जब मुझे जरूरत होगी मैं आपको बुलवा लूंगी। मीरब ने रोमांचा की तरफ शर्माते हुए देखकर जाने को कहा। ओके, जैसा तुम्हारी मर्जी। वैसे अब तुम अपने शौहर पर शिकवा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो तुम्हारी मदद करने को तैयार था। रोमांचा बड़ा बेचारा सा मुंह बनाकर वॉशरूम का दरवाजा बंद करते हुए बाहर निकल गया। मीर कहाँ है? मुझे ले जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मिरा को एक कमरे के अंदर चौधरी खुरम ने बेड पर पटक दिया। इसके इरादे इंतहाई खतरनाक और गंदे लग रहे थे। तुम्हारा मीर चाह कर भी मेरे डेरे तक नहीं पहुंच सकता, और जब तक वो पहुंचेगा तब तक तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी होंगी। वो रोती हुई शामिर को पुकार रही थी। चौधरी खुर्रम इसका मजाक उड़ा रहा था। इसकी शक्ल देखने में जितनी खूबसूरत थी, लहजा और इरादे इतने ही बदसूरत और भयानक थे। मिराह का पूरा वजूद कांप रहा था। वो बेड पर बैठी हुई बिना दुपट्टे के अपने हाथों से अपने आप को दरिंदों की नजर से कवर कर रही थी। यार, वैसे एक बात माननी पड़ेगी कि एसीपी की बीवी है तो बेहद खूबसूरत।
خرم اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ دیر کے لیے روم سے باہر نکلا تھا۔ روم کے باہر کھڑے ہو کر آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ان کی ساری ڈسکشن مرحا روم کے اندر بیٹھ کر سن رہی تھی۔ میر پلیز آ جائیں، ان کے گندے ارادوں کو پورا مت ہونے دیجیے گا۔ اگر کسی نے مجھ پر چھوا بھی تو آپ کی قسم میں مرحا جائے گی، تو آپ کی قسم مرحا مر جائے گی۔ مرحا کو آپ نے ایک بار پھر سے جینا سکھایا ہے۔ آپ کی نظر سے خود کو دیکھنے کے بعد خود سے پیار کرنے لگی تھی۔ پلیز ویر، اب اگر مرحا محبت کے اس مقام پر گری جہاں پر اس کو آپ نے بٹھایا تو آپ کی بار مرحا جی نہیں سکے گی۔ وہ روتے ہوئے دعائیں کر رہی تھی، اپنے میر کو بلا رہی تھی۔ اس کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں اور سچی پکار میر کے دل تک پہنچ رہی تھی۔ اس کا میر اس تک پہنچ چکا تھا کیونکہ مرحا نے باہر گولیاں چلنے کی آوازیں صاف سنی تھی۔ باہر ہونے والی ہلچل اور بھاگم دوڑ سے مرحا کا کانپتے ہوئے لب ہلکے سے مسکرائے تھے۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کا میر اسے ڈھونڈتا ہوا اسے لینے آ گیا ہے۔ یہ کمینہ اسی بھی اتنی جلدی یہاں پر کیسے پہنچ گیا؟ اس کو ہماری لوکیشن کیسے پتا چلی؟ باہر وہ لڑکے آپس میں گھبراہٹ بھری اوسے سے باتیں کر رہے تھے۔ یار، اس لڑکی کو چھوڑو اور اس وقت یہاں پر اپنی جان بچا کر نکلو۔ وہ کھر دماغ اے سی پی اگر ہم تک پہنچ گیا تو ہماری ضمانت تک نہیں ہونے دے گا۔ اے سی پی شامیر کے خرچے ہم نے اس سے پہلے تو سن رکھے ہیں۔ اس کی زبان سے کہیں زیادہ اس کی بندوق کی گولیاں بولتی ہے۔ مرحا کو نہیں پتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، بس وہ تو باہر سے آنے والی آوازوں سے یہ اندازہ لگا رہی تھی کہ اس کا محافظ، اس کا میر اس تک پہنچ آیا ہے۔ دھڑ دھڑ کرتی ہوئی گولیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ شاید گولیاں ان لڑکوں کو بھی لگی تھی کیونکہ ان کی درد سے چیخنے کی آوازیں مرحا سن رہی تھی۔ چیخوں پکار اور گولیوں کی آوازیں سن کر پہلے سے ڈری ہوئی مرحا اور بھی ڈر کر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر اپنے گھٹنوں میں سر دیے ہوئے بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر دروازے کے پاس جا کر دیکھتی کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ بہادر تو وہ کبھی بھی نہیں تھی، مگر شامیر کی محبت نے اس کے اندر خود مختاری اور بہادری کے ذرے بڑھنے شروع کر دیے تھے۔ وہ بہادری کی دہلیز پر قدم رکھی رہی تھی کہ اس حادثے نے مرحا کو پھر سے ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ دھاڑ کی آواز سے روم کا دروازہ کھلا اور بھاری قدم چلتے ہوئے تیزی سے اس کی جانب آ رہے تھے۔ مرحا کے منہ سے ڈر کے مارے چیخیں نکلنے لگی تھی جب اس نے اس کے کندھوں پر بھاری ہاتھ رکھے۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ وہ اپنے گھٹنوں میں سر دیے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کر کے گھٹنوں کے گرد مضبوطی سے ہاتھ باندھے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اونچی آواز میں چیخ مار کر بول رہی تھی، مرحا میری جان، میں ہوں۔ شامیر نے زور سے اس کے کاندھوں سے ہلا کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ مرحا نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کی جانب دیکھا۔ رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھی، چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ وہ ڈر سے کانپ رہی تھی۔ شامیر کا دل بند ہونے لگا تھا مرحا کی حالت دیکھ کر۔ میر وہ اتنی ڈری اور گھبرائی ہوئی تھی کہ اس نے میر کا نام بمشکل لفظوں کو توڑتے ہوئے لیا۔ میر جس کے اوپر جھکا ہوا تھا، وہ اپنا ایک گھٹنا فولڈ کر کے بیڈ پر رکھ کر اسے بلاتا رہا۔ وہ میر کو دیکھتے ہی جھپٹ کر میر کے سینے سے آن لگی تھی۔ میر کی کمر میں سختی سے ہاتھ باندھے وہ میر کے سینے میں سر دیے بہت اونچی آواز سے سسکیاں لیتی ہوئی بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کے رونے میں اتنا درد تھا کہ میر کا خود کا دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس بات کا میر کے دل پر پورا یقین تھا کہ اس کی مرحا اس کے ساتھ اس کے کچھ غلط نہیں ہونے دیا تھا، کیونکہ شامیر نے ان کو اتنا ٹائم ہی نہیں دیا تھا اس سے پہلے کہ وہ ان تک پہنچ چکا تھا۔ مگر مرحا اس قدر ڈری ہوئی سہمی ہوئی تھی کہ شامیر سے سنبھالنی مشکل ہو رہی تھی، اور وہ گھٹنوں کے بل بیڈ پر بیٹھی ہوئی شامیر کے گلے میں باہیں ڈال کر میر کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ مرحا میری جان، میری جانب دیکھو، تمہارا میر آ گیا ہے، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا اپنی جان کو۔ مرحا میری جان دیکھو تو صحیح، میری جان۔ وہ اس وقت اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ اس کا دماغ کچھ بھی سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ شامیر کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں سے نیچے ہوئے
اس کی گردن میں اپنا منہ چھپائے ہوئے سسکیاں لے جا رہی تھی۔ وہ اس وقت کچھ بھی بولنے کی حالت میں نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ شامیر اسے پیار سے دلاسا دے کر اپنی موجودگی کا احساس دلاتا، مرہا اس کے ہاتھوں میں ہی لٹک گئی۔ مرہا اسٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میر کو اسی بات کا ڈر تھا، اسے پتا تھا کہ مرہا اتنا اسٹریس ہینڈل نہیں کر پائے گی۔ شاہمیر نے اپنی شرٹ کو جلدی سے اتار کر اسے فی الوقت یونیفارم میں تھا۔ شاید اس گھٹیا لوگوں نے کھینچا تانے میں مرہا کی شرٹ سے کہ ایک طرف بازو کی سلائی نکل گئی تھی۔ شاہمیر نے اپنی شرٹ اتار کر جلدی سے مرہا کو پہنا دی تھی۔ وہ خود اس وقت صرف پینٹ اور وائٹ پٹیان میں ملبوس تھا۔ مرہا کو اپنی باہوں میں اٹھائے ہوئے وہ روم سے باہر نکلا تھا۔ اس کی نفری ان سب زخمی حالت میں پولیس ڈالے میں ڈال کر ان کے سسرال لے جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ مرہا کو شامیر نے اس انداز سے اٹھایا تھا کہ اس کا چہرہ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی شامیر کے ہوتے ہوئے اب کسی کی اتنی اوقات تھی کہ وہ اس کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا۔ ان کو تو اس وقت اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ مرہا کا چہرہ شامیر کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ وہ مرہا کو اپنی جیپ میں ڈالتا ہوا قریبی ایک چھوٹے سے ہاسپٹل میں لے آیا، جہاں پر مرہا کو ٹریٹمنٹ دیا گیا، مگر ڈاکٹر نے کچھ خطرے کی بات نہیں بتائی۔ اسٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ڈاکٹر نے یہی ریزن دیا۔ کچھ دیر بعد مرہا کو ہوش آ گیا تھا، مگر وہ اس وقت کچھ بھی بھول نہیں رہی تھی اور نہ ہی کسی کے جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ ہوش میں آتے ہی میر کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کے سینے میں واپس آن لگی تھی۔ اسے اس وقت سب کچھ محفوظ جگہ شامیر کا سینہ لگ رہا تھا، جہاں پر لگ کر شامیر کی باہوں کے گھیرے میں وہ خود کو بحفاظت محفوظ کر رہی تھی۔ مرہا کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے ڈاکٹرز نے ڈسچارج کر دیا اور شامیر کو مرہا کو جیپ میں اپنے بازو میں اٹھا کر جیپ میں ڈال کر بٹھاتے ہوئے سیدھا گھر لے آیا تھا۔ سارے راستے اس نے صرف ایک ہاتھ سے جیپ چلائی تھی، دوسرا ہاتھ وہ مرہا کے کاندھے پر رکھ کر اس کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ مرہا نے بھی اپنا ہاتھ شامیر کے کمر سے ہٹایا ہی نہیں۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی میر سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ مرہا کا دل اس وقت دھک دھک کی تیز رفتار سے چل رہا تھا۔ شامیر نے گاڑی اپنے گھر کے سامنے روکی تو گاؤں والے بڑے بے صبری سے گھر کے سامنے شامیر اور مرہا کا انتظار کر رہے تھے۔ شامیر نے مرہا کو اپنی باہوں میں اٹھائے ہوئے گاڑی سے اتارا تو گاؤں کی کچھ عورتوں نے دروازہ کھول دیا۔ شامیر مرہا کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے دروازے کی کنڈی لگاتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ شامیر اور مرہا کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے گاؤں والے چپ چاپ اپنے گھروں کی جانب چل دیے، بنا کچھ سوال کیے۔ ان کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ ان کا ACP صاحب اپنی بیوی کو لے کر صحیح سلامت گھر پہنچ گیا ہے۔ شامیر نے بڑے آرام سے مرہا کو چارپائی پر لٹا کر پیچھے ہونے لگا تو مرہا نے اپنے بازو شامیر کی گردن میں ڈالے ہوئے تھی۔ وہ نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے شامیر کو خود سے دور جانے سے منع کر رہی تھی۔ میر آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہ جانا۔ میری جان، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا، تمہیں دوا دینی ہے اس لیے دودھ گرم کرنے لگا ہوں۔ مجھے کوئی دوا نہیں کھانی، میر آپ میرے پاس رہیں۔ شامیر کو کھینچ کر اپنے پاس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اب ڈر کی شدید تاثرات نظر آ رہے تھے۔ کہیں نہیں جا رہا میری جان، آرام سے سو جاؤ، تمہارا میر تمہارے پاس۔ اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے اس کو اپنے سینے پر لٹا کر اپنے مضبوط باہوں کا دائرہ اس کے گرد لپیٹ کر اپنی حفاظت میں ہونے کا احساس دلایا۔ اپنی باہوں سے اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے اپنے لب اس کی گال پر رکھ کر اپنے لبوں سے بھی اس کو احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کے پاس ہے اور وہ محفوظ ہے۔ اپنے میر کی حفاظت میں شاہمیر نے محسوس کر رہا تھا کہ اس کے قریب ہونے سے، اس کو چھونے سے، اس کے ہاتھوں کے لمس کی حدت سے مرہا پر سکون ہونے لگی ہے۔ اس کے دل نے دھڑکنے کی رفتار بھی کمی آنے لگی تھی۔ شاہمیر کروٹ لیتے ہوئے اس کے اوپر آ گیا، اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ کر لبوں کی گرمی مرہا کے حق کو محسوس کرواتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو کو بڑی محبت سے بھرے انداز سے اپنے لبوں سے چن رہا تھا۔ اس کے گالوں پر اپنے لب رکھ کر اپنی محبت سے بے شمار لمس چھوڑ رہا تھا۔ شاہمیر اس وقت اس کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، اپنی محبت کو عقیدت بھرے لمس اس کے پورے وجود پر چھوڑتا ہی جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مرہا کا ڈر علاج صرف اس کی قربت ہے۔ اس کے ہاتھوں کی حدت سے مرہا کا وجود جو ڈر سے کانپ رہا تھا وہ پرسکون ہونے لگا تھا۔ شاہمیر اس کے پورے وجود پر اپنے محبت کی مہریں لگاتا ہوا اسے احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کی ہے، وہ ہمیشہ اس کی ہی رہے گی۔ شاہمیر نے الفاظ زبان سے نہیں کیے گئے تھے،
مگر جیسے جیسے رات گزر رہی تھی میرا کے وجود پر شامل کی محبت کے دائرے تنگ ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی قربت میں میرا پرسکون ہو گئی تھی۔ اپنی محبت کے انمول بارش میں وہ میرا کو پوری طرح سے بھگو کر اب اپنے سینے سے لٹائے ہوئے گہری سوچ رہا تھا، جبکہ میرا اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ وہ اس وقت خود کو اپنے محافظ کے ہاتھوں میں سونپ کر بے خوف سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پرسکون دیکھ کر شامیر نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ اس کے گرد اپنی مضبوط بازو کا دائرہ بنا کر اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رکھا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے اٹھنا چاہتا تھا کیونکہ اسے اپنی نفری سے بات کرنی تھی۔ کتنی بار کوشش کرنے کے بعد بھی وہ ناکام رہا کیونکہ اس کے ذرا سے بھی ہلنے سے میرا کی آنکھ کھل جاتی تھی اور وہ شامیر کو خود سے دور نہیں ہونے دے رہی تھی۔ وہ اس وقت میرا کو زبردستی چھوڑنے کا مطلب تھا کہ وہ واپس خود کو غیر محسوس سمجھنے لگے گی۔ اس لیے شامیر نے ہاتھ بڑھا کر اپنے موبائل اٹھا کر اپنی نفری کو میسج ٹائپ کر کے بھیج دیا۔ میرا کو اپنے مضبوط بازوں کے دائرے میں کسے ہوئے لیٹا رہا۔ نیند تو نہ آنے تھی، اسے نہ آئی تھی۔ اس کے سینے میں جو آگ لگی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کی بیوی گھر کے اندر سے کتنی غیر محفوظ تھی۔ وہ کتنی آسانی سے اس کی بیوی کو اٹھا کر لے گئے تھے، یہ بات میر کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ وہ اپنا رب کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کے رب نے اسے راستہ دکھایا اور بر وقت وہ وہاں پہنچ کر اپنی بیوی کو باحفاظت واپس لانے کا موقع دیا۔ تم مجھے یہ بتانا پسند کرو گے کہ یہ سب تم کیا کر رہی ہو؟ مہک روم میں آتے ہی اپنا غصہ اپنی جولری پر اتارتے ہوئے ڈریسنگ پر اپنی جولری اتار کر بدتمیزی سے پٹک رہی تھی۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں تو آپ ان کا استعمال کر کے دیکھ سکتے ہو کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ لہجہ اتنا بدتمیزی والا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ تم اس وقت اپنی جولری جو کہ بے زبان ہے اس پر فضول کا غصہ نکال رہی ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی خوبصورت شکل کے ساتھ جو زبان دی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اتنی کڑوی کیوں ہے؟ احمد نے جب بھی تحمل سے مظاہرہ کرتے ہوئے مذاق کے انداز میں کہا، میری زبان بھی ایسی ہی ہے اور میں خود بھی ایسی ہی ہوں۔ اگر نکاح کرنے سے پہلے چھان بین کر لیتے تو بہت اچھی طرح سے پتہ چل جاتا۔ بالوں میں بنے ہوئے جوڑے کے پن نکال کر بدتمیزی سے ادھر ادھر پھینک رہی تھی۔ مہک پلیز بہیو یور سیلف۔ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ میں تمہارے ساتھ کسی بھی طرح کہ نہ تو بدتمیزی کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی سختی، اس لیے پلیز اپنے لہجے کو کنٹرول میں رکھ کر بات کرو۔ مجھے نہ تو بدتمیزی پسند ہے اور نہ ہی بدتمیزی کو برداشت کرنا پسند ہے، تو بہتر ہوگا تمہیں جو بھی بات کرنی ہے تمیز کے دائرے میں رہ کر کرو۔ اور اب کی بار احمد کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا تھا، مگر مجھے تو بدتمیزی کرنا ہی پسند ہے اور میرا لہجہ تمہارے لیے کیوں بدلوں؟ میں جیسی ہوں ایسے ہی رہوں گی، مجھے آنکھیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تم سے بالکل بات نہیں کرنی، نہ تو ڈر لگ رہا ہے اور نہ ہی کبھی لگے گا۔ تو ٹھیک ہے، پھر مجھے اپنا لہجہ چینج کرنا پڑے گا اور میرا چینج کیا ہوا لہجہ اور طریقہ مجھے پوری امید ہے کہ تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا۔ اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکتے ہوئے اب احمد نے انتہائی غصے والے لہجے سے کہا اور اپنے قدم اٹھاتا ہوا مہک کی جانب بڑھ رہا تھا، مجھ سے دور رہ کر بات کرو۔ کیوں تم میں اس وقت کرنٹ آیا ہوا ہے جو تمہارے پاس آنے سے مجھے بھی لگ جائے گا۔ سپاٹ لہجے سے قدم اٹھاتا ہوا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ سختی اتنی تھی کہ مہک کو خود بھی ریڑھ کی ہڈی کڑکڑا کر ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اپنی کمر سے احمد کے ہاتھ کو چھڑاتے ہوئے ناگواری سے نظر دیکھ کر رہا تھا۔ احمد کے انداز سے ایک تھوڑی دیر کے لیے ڈر کی ایک لہر تو مہک کے چہرے سے ہی ہو کر گزری تھی۔ اسے بدتمیزی نہیں، شوہر کا حق کہا جاتا ہے۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ تمہیں تمیز کے سلجھنے کا ٹائم دوں گا، مگر تمہاری باتیں اور تمہارا ایٹیٹیوڈ تو مجھے کچھ اور ہی کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ جبڑے سے پکڑ کر چہرے کو اپنے مقابل کرتے ہوئے پیچھے ہٹو اور دوبارہ اس طرح کی بدتمیزی مجھے سے کرنے کی جرات بھی مت کرنا۔ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں جو تمہارے اس طرح کے روب ڈالنے سے ڈر جاؤں گی۔ مہک نے احمد کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ خود کی توہین۔ احمد غصے سے جو لڑکھڑا کر پیچھے کی جانب گرنے ہی والا تھا، مہک پر جھپٹ پڑا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ میں تمہیں اپنے پیار سے ہینڈل کر لوں گا، مگر تم
تو پیار سے ہینڈل کرنے والی چیز ہی نہیں ہو۔ اب تو تمہیں میں اپنے انداز سے ہی باور کرواؤں گا، جس سے آج تک میں نے خود کو بھی روبرو نہیں کروایا۔ احمد کے دماغ میں رومانچا کی بات آئی تھی کہ اگر تم نے اپنی بیوی نہ سنبھالی تو لعنت ہے اس کے مرد ہونے پر، اور احمد کو رومانچا کہ یہ جملے سچ ثابت نہیں کرنے تھے۔ مہک سے پہلے عریشہ، جس کو احمد نے دل سے پیار کیا تھا، مگر وہ اس کے باوجود دھوکہ دے کر چلی گئی۔ احمد اب دوبارہ دھوکہ نہیں کھانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اب وہ دماغی طور پر تیار تھا کہ اسے مہک کو ہر حال میں محبت سے یا زبردستی سے اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہوگا۔ اور اگر مہک اڑیل دماغ سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مہک وہ لڑکی نہیں جو محبت سے اس کے ساتھ رہے گی۔ بے شک وہ خوبصورت ہی، اس کی خوبصورتی سے احمد متاثر ہوا تھا، مگر اس کے اصل رنگ تو کچھ گھنٹوں میں ہی احمد پر عیاں ہو گئے تھے۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس فریش ہو کر چینج کرنے کے لیے، کیونکہ گھونگھٹ اٹھانے والا سین تو تم نے چھوڑا نہیں، اور جولری پہلے تم ہی اتار چکی ہو۔ اس سے پہلے تمہیں میری مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ اب سے تمہارے جسم پر یہ شادی کا جوڑا بچا ہے، تو اس کو اتارنے کی محنت بھی تم خود کرو۔ 5 منٹ میں چینج کر کے بیڈ پر پہنچو، مجھے ویٹ کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ کہہ کر شرٹ کے بٹن کھول کر اسے اتارتا وہ شرٹ کو فرش پر پھینکتے ہوئے بیڈ پر جا کر اپنے سر کے نیچے دونوں ہاتھ رکھ کر سیدھا لیٹ گیا۔ احمد کے الفاظوں نے مہک کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو دیکھنے میں تو بے حد خوبصورت تھا، وہ الگ بات تھی کہ مہک کی آنکھوں میں رومانچا کو بسا ہوا تھا، اس لیے اس کی آنکھوں کو کوئی اور مرد بھاتا ہی نہیں تھا۔ مگر یہ سچائی تھی کہ احمد بے حد خوبصورت تھا۔ نارمل سا قد، خوبصورت کسرتی جسم، ڈارک براؤن آنکھیں، گھنی مونچھیں، ہلکی ہلکی بیئرڈ، ماڈرن اسٹائلش، بے حد پڑھی لکھی سوبر پرسنالٹی، دیکھنے میں خوبصورت چاکلیٹ ہیرو لگتا تھا۔ مگر جس انداز میں اس نے مہک کو دھمکی دی، مہک تو پٹی آنکھوں سے اب تک بیڈ پر لیٹے ہوئے احمد کو دیکھی جا رہی تھی۔ چینج کر کے آ جاؤ، قریب سے آ کر اچھی طرح سے مجھ سے دیکھ لینا۔ مہک کو یوں ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھ کر احمد اسے ہوش کی دنیا میں واپس لایا۔ میں نہیں کپڑوں میں سوؤں گی، میرا کپڑے چینج کرنے کا موڈ نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، آ جاؤ۔ ویسے بھی کچھ دیر کے بعد تو یہ کپڑے بھی تمہیں اپنے خوبصورت وجود پر نظر نہیں آئیں گے۔ گہری نظروں سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا، تم میرے ساتھ کسی بھی طرح کی زبردستی کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں اتنا شور مچاؤں گی کہ پورے ہوٹل کے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ مہک نے اپنی طرف سے ایک بہت بڑی دھمکی احمد کو دی، اور اس سے پورا یقین تھا کہ احمد اس کی دھمکی سے ڈر جائے گا، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ تمہیں جو کرنا ہے، تمہیں پوری آزادی ہے، تم کر سکتی ہو اپنا یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھنا۔ میں تو تمہیں دیکھوں تم کتنا چیخ سکتی ہو۔ اچھا ہے، جتنا چیخو گی اتنا زیادہ مجھے تم پر قابض ہونے میں اچھا لگے گا، مگر تمہاری کوئی بھی مزاحمت آج تمہیں مجھ سے بچا نہیں سکتی، اور یہ حالات مہک بیوی تم نے خود پیدا کیے ہیں۔ میں تو ایسا تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اب اگر تم نہیں چاہتی جو میں دل میں بول رہا ہوں وہ تمہارے ساتھ پریکٹیکل کر کے دکھاؤں، تو چپ چاپ چینج کر کے آ جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے دھمکیاں دے دو گے اور میں ڈر سہم کر چینج کر کے تمہارے پاس حاضر ہو جاؤں گی؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ میں تمہارے ساتھ ایک بیڈ پر نہیں سوؤں گی، میں یہاں صوفے پر سوؤں گی اور تم وہاں بیڈ پر سونا۔ اور اپنی لمٹ کراس کرنے کی کوشش مت کرنا۔ مہک اپنے لہنگے کو اٹھا کر سنبھالتی ہوئی صوفے پر لیٹ گئی، جبکہ احمد بھی اس کی حرکت کو دیکھ کر چپ تھا۔ وہ اپنی اس خوبصورت رات کو کوئی غلط رنگ نہیں دینا چاہتا تھا، مگر مہک تھی کہ اسے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو رومانچا کو گھوڑے کا غم اپنے سر پر سوار کیے ہوئے سارا غصہ احمد پر اتار رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، کیا بدتمیزی ہے! احمد مہک کو اپنی باہوں میں اٹھا کر زبردستی بیڈ تک لے آیا اور مہک کو بیڈ پر پٹکنے والے انداز میں لٹایا۔ ابھی تک بدتمیزی کی نہیں ہے، اب کرنے کا پورا ارادہ رکھتا ہوں۔ کیا کرنے والے ہیں آپ میرے ساتھ؟ بیڈ پر اٹھ کر پیچھے کی جانب اسکرول کرتی ہوئی مہک کے چہرے پر ڈر کے تاثرات واضح نظر آ رہے تھے۔ تمہارے ہوش ٹھکانے لگا ہوں، جو کہ بے حد ضروری ہے۔ تمہیں بتانے لگا ہوں کہ شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ پیچھے ہٹو، شرم نہیں آتی اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے؟ احمد جو اس کے اوپر گھٹا بن کر چھایا ہوا تھا، اسے اپنی چھاتی پر مکے مارتے ہوئے مہک کو خود کی اس کی گرفت میں چھڑاتے ہوئے بول رہی تھی، نائس، چلو تم میری یادداشت تو اتنا کام کرنے لگی ہے کہ تمہیں یاد آیا کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم میری بیوی ہو۔ مجھے تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔
ہاں یاد ہے مجھے، تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے اور میں تمہاری بیوی ہوں۔ اکھڑی ہوئی سانسوں سے احمد کو گھورتے ہوئے مہک نے کہا، چلو اب تمہارا چیخیں مارنے کا ٹائم ہو گیا ہے، کیونکہ اب میں جو کرنے والا ہوں اس کے بعد تمہارا چیخیں مارنا ضروری ہو گیا ہے۔ کیا کیا کرنے والے ہیں؟ لفظوں کو توڑتی ہوئی بولی، کچھ نہیں بی بی، رومانس ہی کروں گا، مار کٹائی کرنے والا بندہ نہیں ہوں۔ میں تمہیں اپنی شدتوں سے ہی سزا بھی دوں گا اور پیار بھی کروں گا۔ اب تم نے میری شدتوں کو پیار سے سہنا ہے یا بطور سزا قبول کرنا ہے، تمہاری مرضی۔ وہ گہری نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے اس پر جھکنے لگا۔ مہک جھٹپٹا کر پیچھے کو ہوئی۔ احمد اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنے مضبوط ہاتھ رکھ کر اسے بیٹس کے ساتھ لگا چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنی انگلیوں میں پھنسا کر بیٹ پر پن کرتے ہوئے اس پر گھٹا بن کر چھا گیا۔ احمد اس کو چھوڑنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا، اس کی بیوی تھی، وہ پورا حق رکھتا تھا۔ اس بات کا اس کے دل کو اطمینان تھا، اور مہک کو اگر وہ آج اپنے قریب نہیں کرتا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مہک ان دونوں کے درمیان میں بھی فاصلہ مزید بڑھا دے گی، جبکہ احمد مہک کو ایسا کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس لیے آج کی رات وہ مہک کو شوہر ہونے کے سارے حقوق بتانے والا تھا۔ مہک کے ہاتھوں کے بعد اپنی ٹانگوں میں اس کی ٹانگیں لپٹتے ہوئے ان کو پن کر چکا تھا۔ اس نے پوری طرح سے مہک کو اپنے قابو میں کرتے ہوئے اس کے غصے اور بیزار چہرے پر نظر ڈالی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، مہک چلائی تھی۔ میں تمہارے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہوں اور کر کے دکھاؤں گا۔ بہت منمانیاں کی ہیں تم نے، میں نے اپنی زندگی میں۔ اب تم احمد الوی کی بیوی ہو، تم پر پورا حق ہے میرا، اور آج میں اپنا ہر ایک حق تم سے وصول کر کے تمہیں یہ احساس دلاؤں گا کہ شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ اگر تمہارے ہوش ٹھکانے لگا کر تمہیں انسان نہ بنایا تو مہک احمد الوی نام نہیں میرا۔ شکل سے شریف نظر آتا ہوں، مگر اتنا شریف نہیں ہوں کہ تم مجھے خود کے قریب نہ آنے دو اور میں تمہارے حکم کا انتظار کرتا رہوں۔ مہک اس کے نیچے پڑی ہوئی چھٹپٹا رہی تھی، جبکہ وہ اس وقت پوری طرح سے بے بس تھی۔ نہ تو وہ اپنے ہاتھ ہلا پا رہی تھی اور نہ ہی اپنی ٹانگیں۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھک کر اس کے ہونٹوں پر اپنے انابی لب رکھتے ہوئے بڑی سختی سے ان کی پنکھڑیوں کو اپنے لبوں میں قید لے گیا تھا۔ اس کی نمی کو اس نے اتنی سختی سے اپنے اندر انڈیلا کہ مہک کی سانسیں رک رہی تھی، وہ تڑپ رہی تھی، مگر احمد اس پر قابض ہوا اس کی سانسوں کو پیتا جا رہا تھا۔ اسے نہ تو اس پر اس وقت ترس آ رہا تھا اور نہ ہی وہ اسے چھوڑنے کا اس وقت ارادہ رکھتا تھا۔ مہک کو اپنے ہونٹوں پر جلن محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ اپنی پیاس بجھانے میں اس قدر مگن تھا کہ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بھی وہ نہیں دیکھ رہا تھا، یا یوں کہیں کہ وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ اس کا شوہر ہے، وہ اس پر پورا حق رکھتا ہے، وہ اسے یوں دھتکار نہیں سکتی۔ کتنی دیر بعد اپنی مرضی سے جب مہک تڑپ کر چھٹپٹانا بھی چھوڑ چکی تھی، وہ پیچھے ہٹا۔ مہک کے دونوں ہونٹوں پر کٹ لگنے سے ننھی ننھی خون کی بوندیں خود پر ہوئے ظلم کا اظہار کر رہی تھی، مگر احمد الوی ان دونوں بوندوں کو دیکھتے ہوئے آنکھ دبا کر اپنی پہلی کامیابی کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ ابھی مہک کی انگلیوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ مہک کی پلکوں پر آنسو دیکھ کر ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے اس کو پورے چہرے پر پھونک مار رہا تھا۔ مہک نے اپنا چہرہ غصے سے دوسری جانب موڑ لیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بیوی کے ساتھ پہلی رات کو اس طرح کرتے ہوئے؟ آنسو سے بھیگی ہوئی پلکوں سے اس کے نیچے پڑی ہوئی اب بھی وہ اپنی اکڑ کو کم کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اگر بیوی تمہارے جیسی بد دماغ اور بدتمیز ہو تو اس کا ہوش ٹھکانے لگانے کے لیے شوہر کو اس طرح کی حکمت عملی کرنی پڑتی ہے۔ احمد کو اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ احمد صرف اسے احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے اور اس کے ساتھ سب کچھ کرنے کا زبردستی اسے اپنے قریب لانے کا پورا حق رکھتا ہے، جبکہ وہ مہک کے ساتھ زبردستی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ محض اس کا دماغ درست کرنے کے لیے احمد کا ایک طریقہ تھا۔ اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے کر احمد کچھ دیر کے لیے اپنے بہکے ہوئے جذباتوں کو خاموش کرنے کے لیے لیٹ گیا، کیونکہ مہک کو سبق سکھانے کے چکر میں اسے بے لگام جذبات اس پر حاوی ہو گئے تھے۔ وہ اپنے ان جذباتوں کو بہکاوے میں آ کر مہک کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ احمد انتہائی سمجھدار اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کبھی بھی اپنی بیوی کو یوں بھی آبرو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مہک کی جگہ کوئی عقل مند لڑکی ہوتی تو اپنی قسمت پر ناز کرتی کہ اس کے
اس کے حصے میں احمد جیسا سلجھا ہوا شخص آیا ہے جو اسے پیار بھی کرتا ہے۔ مہک نے کتنی بار احمد کو باہوں کی گرفت میں نکلنا چاہا، مگر اس کی کوشش ہر بار احمد نے پہلے سے زیادہ مضبوط گرفت کر کے ناکام بنا دیا۔ جب مہک جھٹپٹا کر تھک گئی، احمد بھی آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ لیٹتے ہوئے احمد کی آنکھ لگ گئی۔ مہک آہستہ سے سرک کر اس کی باہوں کے دائرے سے نکل گئی، جلدی سے اپنے گلے میں ویڈنگ سوٹ والا دوپٹہ ڈالتے ہوئے دروازے کی جانب لپکی۔ اس ہینڈل کو گھمانے پر اندازہ ہوا کہ دروازہ چابی سے لاک تھا۔ وہ غصے سے لمبی سانس بھرتے ہوئے واپس مڑی، آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے جا کر احمد کی پینٹ کی پاکٹ سے چابی نکالنے لگی، کیونکہ چابی کا ہلکا سا کی چین باہر نکلا ہوا تھا جس پر روم کا کوڈ نمبر لکھا ہوا تھا۔ مہک سمجھ گئی تھی یہ روم کی چابی ہے، مگر اس سے پہلے وہ چابی نکالتی احمد اس کی کلائی پکڑ کر اچانک سے آنکھیں کھولی اور جھٹکے سے مہک کو اپنی جانب کھینچا۔ اس کو کراس کرتے ہوئے اس کی اگلی جانب بیڈ پر آن گری تھی۔ وہ کروٹ لے کر سیدھا اس کے اوپر آ گیا۔ تم سدھر نہیں سکتی مہک، کیا کرنے جا رہی تھی؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم بھاگ سکتی ہو؟ انتہائی غلط اور بے وقوفی والی سوچ ہے تمہاری۔ بیوی اتنی سیکیورٹی تو میں کر کے آیا ہوں، مجھے اندازہ تھا کہ تم اس طرح کی حرکت بھی کر سکتی ہو، اور ماشاءاللہ تم میری امیدوں پر پوری اتر رہی ہو۔ اور اگر دوبارہ تم نے روم سے باہر جانے کی کوشش کی تو تمہاری ٹانگیں توڑ کر معذور بنا دوں گا، کیونکہ میں بار بار تمہارے پیچھے یوں بھاگ نہیں سکتا۔ اور اس جڑے سے پکڑ کر سختی سے اس کے ایک ایک لفظ چبا کر بول رہا تھا، کیونکہ اسے مہک کا یہ انداز انتہائی برا لگا تھا۔ وہ اسپیڈ سے بیڈ سے اٹھا اور پاکٹ سے چابی نکال کر مہک کو دکھا رہا تھا، اور مہک کو دکھا کر چابی کو اس نے ونڈو کا شیشہ کھولتے ہوئے باہر پھینک دیا۔ اب تمہاری پریشانی ختم ہو گئی، اس لیے چپ چاپ سو جاؤ۔ مہک، اس سے پہلے کہ چابی کی طرف تمہیں بھی اٹھا کر ونڈو سے نیچے پھینک دوں گا، اور اب کوئی بھی حرکت مت کرنا۔ تم آلریڈی میرا دماغ بہت خراب کر چکی ہو، اور اگر اس سے زیادہ خراب ہوا تو شاید میں کچھ ایسا کر گزروں جس کے بعد مجھے خود بھی پچھتاوا ہو۔ وہ دھمکی دیتا ہوا غصے سے دھڑام کر کے بیڈ پر الٹا لیٹ گیا، جبکہ یہ چابی پھینکنے والے اس کے انداز سے مہک سچ میں ڈر گئی تھی، اس لیے اس نے اب کوئی حرکت نہیں کی، چپ چاپ سمٹ کر لیٹی رہی۔ احمد نے ہاتھ کے اوپر سے گزارتے ہوئے کچھ سختی سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اب کی بار مہک نے اس پر کیوں ریئیکٹ نہیں کیا، کیونکہ وہ سچ میں احمد کے رویے کو لے کر بہت ڈر گئی تھی۔ وہ جسے چاکلیٹ ہیرو سمجھ رہی تھی، اس کا ایکشن ہیرو والا روپ دیکھ کر مہک دنگ رہ گئی تھی۔ شاہ، میں خود کپڑے چینج کر لوں گی، درد میری ٹانگ میں ہے، میرے ہاتھوں میں نہیں۔ شاہ کب سے میرب کو تنگ کر رہا تھا، آج وہ میرب کو خود اپنے ہاتھوں سے چینج کروا کر تیار کرے گا۔ مگر میں تو تمہیں چینج کروا کر رہوں گا، میرے چینج کروانے سے پرابلم کیا ہے؟ تمہارا شوہر ہوں، پورا حق ہے مجھے کہ میں تمہیں پورا دیکھ سکوں۔ آخر میری بیوی اتنی خوبصورت ہے، تو بیماری کا بہانہ اس نے تیمارداری کرنے کا حق پورا ہے مجھے۔ آپ کی بیوی اتنی بیمار نہیں ہے کہ آپ کو اس کی اتنی تیمارداری کی ضرورت پڑے۔ میں اپنے کپڑے خود چینج کر لوں گی۔ شاہ پلیز دور ہٹیں۔ شاہ آج پورے موڈ میں میرب کو تنگ کر رہا تھا۔ ناٹ فیئر جانشاہ، بہت غلط کر رہی ہو تم میرے ساتھ۔ ایک تو تمہاری بیماری کا لحاظ کرتے ہوئے میں تمہاری خدمت کر رہا ہوں، اوپر سے تم مجھے نخرے دکھا رہی ہو۔ کوئی بات نہیں، اب تو تم ٹھیک ہوتی جا رہی ہو، ایک ایک بات کا گن کر بدلا لوں گا۔ دھمکیاں مت دیں، میں جب ٹھیک ہو جاؤں گی تو دیکھا جائے گا۔ مجھے چینج کرنے دیں اور مجھے نیچے ٹیبل پر لے کر چلیں۔ مجھے آج روم میں ناشتہ نہیں کرنا۔ چلو ٹھیک ہے، چینج خود کر لینا، مگر پہلے مجھے مارننگ کس دو۔ شاہ میرب بیڈ سے اٹھنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ کون سے کھاتے میں کسز، اور جب سے آپ اٹھے ہیں اور آپ ڈالے ہیں، آپ نے جو آپ ہر 2 منٹ بعد کر رہے ہیں۔ میرب نے حیرت سے شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میرب نے کس والے منہ پر نظر مت رکھا کرو، نظر لگ جاتی ہے۔ اور کسز یار، میں نے اپنی محنت سے لی ہے۔ مارننگ کس تم مجھے ویسے بھی خود کرو گی، تم مجھے باتوں میں مت الجھاؤ، جلدی سے مجھے مارننگ کس دو۔ شاہ اس کے اوپر دراز ہو کر لیٹا ہوا تھا، اپنے لپس پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے کس کرنے کو کہہ رہا تھا۔
किस करके शाह आपका पेट नहीं बढ़ता मुझसे। मुझे इतनी तुम्हारे शाह का बस नहीं चले वो तुम्हें खा जाए। मीरब की गाल पर दांतों के करते हुए बहकी हुई निगाहों से देखकर बोला, किस सख्ती से शाहमीर। शाह प्लीज दांतों से मत काटा करें, मुझे दर्द होता है, मीरब सिसक कर बोली। और जब तुम मेरे लिए हुए दर्द से सिसकती हो तो तुम्हारे शाह को बहुत सुकून मिलता है, और जब तुम मेरी मोहब्बत की मेहरें तुम्हारे खूबसूरत वजूद पर और चेहरे पर मुझे नजर आती हैं तो मेरा दिल अश अश कर उठता है। मेरी जान के टोटे। वो इसकी दूसरी गाल पर भी अपने दांत हल्के से गाड़ते हुए तिलफरेब अंदाज से बोला, शाह शाह। इसके बालों में मुंह छुपाए हुए इसके ऊपर दराज होकर देता हुआ गंभीर आवाज में बोला। चलिए जी, अब नेक्स्ट एपिसोड में बाकी का स्टार्ट करूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।